نحمده ونصلي على رسوله الكريم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج یہاں منعقد ہوا۔ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے سربراہان و نمائندگان نے اس میں شرکت کی۔ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس نے طویل بحث و تمہیز کے نتیجے میں جو فیصلے کیے ہیں وہ آپ کی وساطت سے پوری قوم کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اجلاس نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ العزیز 26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہم مشترکہ طور پر لڑیں گے، اس کے لیے مشترکہ حکمت عملی ہوگی اور آپس میں ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہمارے کینڈیڈیٹس مشترکہ ہوں گے۔ سینٹ کے انتخابات سے متعلق حکومت کی مجوزہ آئینی ترمیم کو پی ڈی ایم نے مسترد کر دیا ہے۔ اپوزیشن انتخابی اصلاحات کی جامع پیکج پر یقین رکھتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے اراکین پر اعتماد نہیں اور پی ٹی آئی کی قیادت کچھ ایسے ناپسندیدہ لوگوں کو سینیٹر بنانا چاہتی ہے کہ جہاں خود ان کے اپنے اراکین ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ بجلی، گیس، پیٹرولیم اور خوردنوش کے اشیاء میں ہوش ربا مہنگائی نے عوام کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ ہم عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور مہنگائی کے خاتمے اور مہنگائی کے ذمہ دار ان ناجائز حکمرانوں کے خلاف عام آدمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کو ان مشکل حالات سے نکالنے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ حکومت کی طرف سے جسٹس عظمت شیخ کی سربراہی میں براڈ شیٹ کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے کمیشن کو پی ڈی ایم مسترد کرتا اور اسے ان کی کرپشن پر پردہ پوشی کی کوشش قرار دیتا ہے۔ آج ترقیاتی فنڈ جس انداز کے ساتھ تقسیم کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے
PDM نے اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ خود عمران خان کہا کرتا تھا کہ اراکین کو ترقیاتی فنڈ دینا یہ رشوت کے مترادف ہے۔ آج جب سپریم کورٹ کے ججز نے اس کا از خود نوٹس لے لیا ہے تو اسے فوری طور پر اراکین میں رشوت کے طور پر ترقیاتی فنڈ تقسیم کرنے سے روکا جائے۔ وہ جو سرکاری ملازمین 10 تاریخ کو آ رہے ہیں۔ 10 فروری کو سرکاری ملازمین اپنا احتجاج لے کر اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ متاثرین کے احتجاج میں PDM ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہے گا اور ہر احتجاج میں ان کی مکمل حمایت اور تائید کرے گا۔ ہم ان کے ساتھ برابر کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ اسی طریقے سے فارن فنڈنگ کیس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو 23 اکاؤنٹس بتائے ہیں اور جس میں 18 کو اب تک چھپایا جا رہا ہے، اس حوالے سے جو ڈرامہ اس نے رچایا کہ اس کا کھلا ٹرائل کیا جائے، وہ ایک ڈرامہ تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس بنیاد پر اسے صادق اور امین اب نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی حکومت کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں فوری طور پر فیصلہ دینا ہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر اس میں تاخیر کی جاتی ہے تو اس کا معنی انصاف کو قتل کرنے کے مترادف ہوگا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اسپیکر اور چیئرمین کے رویوں کے خلاف ایوان کے اندر اپوزیشن کا احتجاج جاری رہے گا اور ہم کسی قیمت پر ایوان کی کارروائی چلانے میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے ان کی کرپشن کی کلی کھول دی، ان کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ساری دنیا کو چور چور کہنے والا، ساری دنیا کو کرپٹ کہنے والا، آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا کرپٹ ثابت ہوا ہے، جہاں وہ خود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کا جو تجزیہ ہوتا ہے، اس کا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ بڑا صاف شفاف ہوتا ہے، وہ جس کو چور کہتا ہے وہ چور ہی ہوتا ہے۔ تو آج اس نے عمران خان کو چور کہہ دیا ہے، لہذا وہ سرٹیفائڈ چور قرار دیے جا چکا ہے۔ ہاں دیکھیے، میں گزارش کروں، کیا بلاول صاحب آپ کو قائم کرنے میں ناکام ہیں؟ آپ تقریر نہ کریں، میں ذرا آپ کو تقریر کرنا میرا کام ہے۔ دیکھیے، اس حوالے سے چونکہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہم نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ابھی ہم جب تک سینٹ کا الیکشن مکمل نہیں ہوتا اس حوالے سے حتمی فیصلہ ابھی نہیں کریں گے۔ سینٹ کا الیکشن ہونے دے، پھر دوبارہ ہم بیٹھتے ہیں اور کل ہم کشمیر پہنچ رہے ہیں۔ کل 5 فروری ہے اور PDM کی قیادت کل انشاءاللہ مظفر آباد میں جلسہ عام کرے گی اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے گا
یہ بات واضح رہے کہ ہماری پاکستانی قوم کی روایات ہیں کہ وہ ہمیشہ 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ بطور یکجہتی کے منایا کرتی ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کو بیچ دیا گیا ہے، اور جہاں پر آج کشمیریوں پر مظالم ہو رہے ہیں، کشمیریوں کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی ہے، اس احتجاج میں ہم کشمیریوں کے شانہ بشانہ رہیں گے اور یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ ایک ایک کر کے جناب والا ایسا سوال کریں کہ جس کو آپ مجھے پتہ چلے کہ آپ صرف خبر بنانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اس میں سنجیدگی۔ ہماری لڑائی غیر جمہوری عمل کے ساتھ ہے، جو بھی اس قسم کی حرکت میں ملوث ہے ہمارا احتجاج اس کے خلاف ہوگا۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد لانے میں قدغن کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی تجویز اچھی نہیں لگی آپ کو؟ کیا تحریک عدم اعتماد لانے میں ہم نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ یہ فورم کا مسئلہ ہے، ہم زندہ ہیں سارے، اور انشاءاللہ اگلے اجلاسوں میں اسی پہ بحث ہوگی، اسی مسائل کو حل کریں گے۔ اب اتنی اجازت آپ ہمیں دیں کہ ہم اس قسم کے فیصلے پی ڈی ایم کے فورم کر رہے ہیں، صحافیوں کے فورم پہ نہ کریں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، دھنیواد جی۔ بتا تو دیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد جب تک ہم یہ ووٹ استعمال کر رہے ہیں اس وقت تک میرے خیال میں یہ سوال اس کو ذرا کنفیوژن پیدا ہو جائے گی، لہذا ہم بڑے اسموتھلی طریقے سے وہاں تک پہنچ جائیں گے، پھر آپ سے بات کریں گے۔ حوصلہ رکھیے، حوصلہ جی کیوں بتائیں، انتظار فرمائیں۔ آپ میں جتنا حوصلہ ہوگا اتنا ہمارا حوصلہ بہت زیادہ ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کے حوصلے کا اس میں آپ کے حوصلے کا امتحان لیا جائے گا۔ دیکھیے مقصد تو یہی ہے کہ ہم ایک ناجائز اور نااہل حکومت سے قوم کو آزادی دلائیں، اور جو اس کا ووٹ چوری کیا گیا ہے وہ امانت ہم قوم کو واپس کر لیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا اسلام آباد اور پنڈی دونوں برابر کی آپشن ہوں گے۔ ہم نے کب کہا تھا کہ ہر قیمت، آپ لوگ خود اپنے گھر میں فیصلہ کر لیتے ہیں بعض دفعہ، لہذا آپ اس کو ہم پہ چھوڑیں، انشاءاللہ کوئی ایسا جی۔ میاں صاحب کا یہی پیغام تھا کہ آل از ویل انشاءاللہ۔